السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ذیشان سید یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج بات کریں گے سابق وزیر اعظم عمران خان کے سائفر کیس کے حوالے سے اور سپریم کورٹ میں ملٹری کورٹس کیس کے حوالے سے۔ ان دونوں کیسز سے پہلے ایک اور بات کروں گا کہ جہاں انڈین سپریم کورٹ نے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کے مودی سرکار کے فیصلے کو درست قرار دیا تھا، انہوں نے انٹرنیشنلی اپنا ایک امیج جو ہے وہ بلڈ اپ کیا اور انٹرنیشنلی انہوں نے اپنے آپ کو ان کیا، تو وہیں پر ہماری عدالتیں یہ سوچ رہی تھی کہ ایک سابق وزیر اعظم کو کیسے بری کرنا ہے، ایک سابق وزیر اعظم کو کیسے تاحیات جیل میں رکھنا ہے، اور یہ کہ ایک سیاسی کارکنان کو جو اسٹیبلشمنٹ مخالف ہے یا ان کی پالیسیز کے مخالف ہے، ان سیاسی کارکنان کو سزا کیسی دی جائے گی اس پہ۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سابق چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان اور شاہ محمود قریشی جس سائفر کیس میں اڈیالہ جیل میں ہیں، آج ان پہ فرد جرم عائد کیا گیا اور دونوں کا صحت جرم سے انہوں نے انکار کر دیا۔ اڈیالہ جیل میں جو سماعت ہوئی اس پہ عمران خان نے آج بہت بولنے کی کوشش کی، لیکن جج صاحب نے گوارا نہیں کیا اور نہ ہی شاہ محمود قریشی کو سنا، نہ ہی عمران خان کو سنا، بلکہ جو وہاں پہ سو کالڈ اوپن ٹرائل کا کہا جا رہا ہے تو وہ اوپن ٹرائل بھی کوئی نہیں، ان کی فیملیز ہوتی ہے، 5 ممبرز ہوتے ہیں یا ان کے وکلاء ہوتے ہیں، بٹ عمران خان شیشے سے اس پار ہوتے ہیں، وکیل اس پار ہوتے ہیں۔ جو میڈیا کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اجازت کا کہا تھا وہ اسپیسیفک 3 سے 4 بندے میڈیا کے ہوتے ہیں اور وہ بہت دور ہوتے ہیں، جو جج کے ریمارکس تک نہیں سن سکتے، تو عمران خان سے ملنا تو دور کی بات اور سماعت کل تک ملتوی۔ دوسری جانب پاکستانی سپریم کورٹ، اس میں جب یہ 9 مئی کا واقعہ ہو تو پی ٹی آئی کے بہت سارے کارکنان گرفتار ہو گئے اور ان کے اوپر ملٹری کورٹس میں مقدمات چلائے گئے۔ سابق جو موجودہ صدر ہے اور پی ٹی آئی کے رہنما عارف علوی، انہوں نے ایک 2 بلز تھے اس کے اوپر دستخط ہوئے تھے اور پاس بھی ہوئے تھے، کہ انہوں نے انکار کیا کہ میں نے کوئی دستخط نہیں کیا، اور اس میں ایکٹ کے بعد ترمیم کے بعد جو پی ٹی آئی کارکنان تھے ان کو اسٹیبلشمنٹ نے، آرمی نے اپنی کسٹڈی میں لیا اور تقریباً 100-150 سے زائد افراد ہے یہ، تو وہ ان لوگوں کے اوپر ملٹری کورٹس میں ٹرائل چلانا چاہتے تھے۔ پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں تقریباً 9 یا 11 پٹیشنرز آئے اور انہوں نے ٹرائل کورٹ کے ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل کا جو فیصلہ تھا اس کو چیلنج کیا۔ جب اس فیصلے کو چیلنج کیا گیا تو جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے ملٹری کورٹس میں سویلین کے ٹرائل کو کالعدم قرار دے دیا، بلکہ ملٹری ایکٹ جو ہے آرمی ایکٹ سے کچھ شیکے بھی اڑا دیے۔ اس کے بعد بلکہ سپریم کورٹ نے یہ آرڈر جاری کیا تھا کہ جن لوگوں کو گرفتار کیا ان کو اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان آرمی رہا کرے اور ان کی کیسز جو ہے وہ سول کورٹس میں چلیں گے۔ سپریم کورٹ نے 23 اکتوبر کو یہ ججمنٹ دے دی۔ 23 اکتوبر کے بعد اس فیصلے کو وزارت دفاع نے، وزارت داخلہ نے، وفاقی حکومت نے، ان سب نے چیلنج کیا، اور وہ الگ بات ہے کہ سپریم کورٹ کی اس 5 رکنی لارجر بینچ کے 23 اکتوبر کے فیصلے پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا، یعنی کہ جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا، جن کا جو ایک بڑی تفصیلی اس پہ ہیئرنگ ہوئی تھی، کئی ہیئرنگز ہوئی تھی اور اس پہ سپریم کورٹ نے سارا کچھ سیٹیسفائیڈ کیا تھا، تو اس سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ اور پھر جب اپیلیں آ گئی تو جو جمہوریت کا لمبردار سو کالڈ چیمپئن ہے چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب، وہ تب بھی ملٹری کورٹس کی بینچ میں شامل نہیں ہوئے تھے، اور انہوں نے پھر کیا یہ کہ اپنے جو دوسرا چمچہ ہے اس کو یہی کہہ لیں، جو جونیئر قاضی ہے جسٹس طارق مسعود،
اس کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ بنا دیا، 6 رکنی بینچ بنا دیا۔ آج فرسٹ ہیئرنگ، آج سماعت شروع ہوئی تو لطیف کھوسہ کی جانب سے، سلمان اکرم راجہ کی جانب سے، فیصل صدیقی کی جانب سے، جو بڑے بڑے وکیل ہیں ان کی جانب سے بینچ کے اوپر اعتراض کیا گیا۔ لطیف کھوسہ نے سردار مسعود کو کہا کہ آپ کے اوپر اعتراض ہے، آپ نہیں کر سکتے۔ تو سردار مسعود کے ڈٹھائی بھی دیکھیے، فن خان بنے پڑتے ہیں لوگ آج کل۔ انہوں نے کہا میں بیٹھ جاتا ہوں، بینچ کا حصہ ہوں، میں الگ نہیں ہوتا، کیا کر لیں گے؟ اب ظاہر ہے جج کا کیا ہونا ہے، کون کیا کر سکتا ہے؟ اگر کرنا ہوتا تو عامر فاروق اب تک ایسے ہوتے، یا ان کے خلاف ان کو کتنی دفعہ کہا ہے کہ آپ بینچ سے الگ ہوئے، لیکن نہیں ہوئے۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر میں وہ دلائل، وہ خواجہ حارث نے تھوڑے دلائل لے، تھوڑے اٹارنی جنرل نے، اور تھوڑے بہت دلائل جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ نے دی۔ لطیف کھوسہ کے کوئی دلائل، فیصل صدیق کی کوئی دلائل اس طرح نہیں تھے، کیونکہ ان کا آبجیکشن تھا۔ اور پھر جو سپریم کورٹ کے 6 رکنی لارجر بینچ ہے، اس نے ملٹری کورٹس کو یہ اجازت دے دی کہ آپ جو سیاسی کارکنان آپ نے گرفتار کر لیے تھے 9 مئی کے بعد، ان کا ٹرائل آپ چلائیں۔ اب صرف سیف ہوئے، انہوں نے یہ ڈائریکشن لازمی ایک دے دی کہ نہیں آپ فیصلہ نہیں کریں گے۔ بھائی صاحب فیصلہ نہیں کریں گے تو دیا کیوں ہے پھر؟ تو 23 اکتوبر کا جو 5 رکنی لارجر بینچ کا فیصلہ تھا وہ سسپینڈ کیا۔ اب یہاں پہ 6 ججز تھے، 6 ججز میں سے ایک خاتون جج جو پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس رہی ہے، جسٹس مسرت ہلالی، انہوں نے اختلاف کیا۔ انہوں نے کہا نہیں، پہلے نوٹسز کریں گے، اس کے بعد کے سن کے تو یہ پراپر چلے گا۔ لیکن جسٹس سردار طارق مسعود اور باقی جو قاضی کے حامی ہیں، ان ججز نے جو ہے وہ اس کیس میں اس 23 اکتوبر کے فیصلے کو سسپینڈ کیا۔ اس بینچ میں نہ منصور علی شاہ تھا، نہ یحییٰ افریدی، نہ جمال مندوخیل، نہ ہی اطہر من اللہ۔ اور جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے جن کے بڑے واضح، یا جمہوریت اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے جن کے بڑے واضح میسیجز ہے یا ان کا کوئی سٹرگل ہے، تو وہ ان ججز کو انہوں نے سائیڈ لائن کر دیا، بلکہ کہتے کہ کوڈے لائن لگا دیا۔ اب قاضی نے اپنے 4 5 6 جتنے جو ججز تھے اس کو رکھ دیا، اور مجھے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ مسرت ہلالی بھی آج کے بعد قاضی کی بینچز میں نظر نہیں آئے گی، کیونکہ قاضی کے فیصلے کی اس نے مخالفت کی۔ تو اب جو سویلین ہیں، جو سیاسی کارکنان ہیں، جو پی ٹی آئی کے کارکنان تھے، ان کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہی چلے گا۔ آج اس حساب سے مشروط کر دیا کہ چلے کل جو ہے وہ آپ فیصلہ نہ کریں لیکن ٹرائل جاری رکھیں۔ کل کو یہی سپریم کورٹ، یہی 6 رکنی بینچ جو ہے، اس میں سے ایک تو آلریڈی اختلاف ہو چکا ہے، باقی جو 5 ہے وہ یہی کہیں گے کہ ہاں جی کر لیں، جن کو پھانسی کرانا ہے پھانسی کرا دے، جس کو سولی پہ چڑھانا ہے، جس کو گولی سے مارنا ہے، جس کو لاپتہ کرنا ہے، جو کرنا ہے آپ فری ہے۔ تو یہ ہماری عدالتوں کا حال احوال ہے، جہاں پہ دنیا اپنا امیج ڈیولپ کرنے کے لیے اور ان کی عدالتیں کوئی بڑے بڑے فیصلے اپنی فیوچر اور اپنے ملک کے لیے کرے، وہی پہ ہماری عدالتیں صرف اس بغیرتی میں لگے ہیں کہ کس کو بری کرانا ہے، کس کو گرفتار کروانا ہے، کس کو اندر کروانا ہے، کس کو باہر کروانا ہے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔